آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو تعلیم، آرٹ اور کمیونٹی کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز کو شاید بدل کر رکھ دے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ٹیچر کی جس نے $10 لاکھ کا انعام جیتا، لیکن ان کا کلاس روم ویسا بالکل نہیں تھا جیسا ہم سب سوچتے ہیں۔ اچھا، جب ہم ایک بہترین استاد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ شاید ایک کلاس روم، ایک بلیک بورڈ، بہت ساری کتابیں، یہی نا؟ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر دنیا کے سب سے بہترین استاد کی تصویر اس سب سے بالکل ہی الگ ہو؟ اور اس ساری کہانی کے مرکز میں ہے یہ رقم، $10 لاکھ۔ اب یہ صرف ایک بہت بڑی رقم نہیں ہے، بلکہ یہ اس انعام کی قیمت ہے جو دنیا کے شاید سب سے اہم پیش ہے، یعنی ٹیچنگ میں کسی کی غیر معمولی کارکردگی کو سراہنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی ایوارڈ نہیں ہے۔ گلوبل ٹیچر پرائز، جسے اکثر ٹیچنگ کا نوبل پرائز بھی کہا جاتا ہے، دنیا بھر کے ان اساتذہ کو دیا جاتا ہے جو اپنے شاگردوں اور اپنی کمیونٹی پر واقعی کوئی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ایجوکیشن کی دنیا میں اس سے بڑا اعزاز شاید ہی کوئی ہو۔ اور پھر جب فاتح کا اعلان ہوا تو سب حیران رہ گئے۔ جیتنے والی نہ کوئی سائنس کی ٹیچر تھیں، نہ ریاضی کی، بلکہ ایک آرٹسٹ تھیں۔ اور بس اسی اعلان نے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا کہ آخر ایک آرٹسٹ ٹیچنگ کا سب سے بڑا انعام کیسے جیت سکتا ہے؟ ان کا نام ہے روبل ناگی، ممبئی، انڈیا سے تعلق رکھنے والی ایک آرٹسٹ۔ اور آج کی اس پوری گفتگو کا مقصد اسی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ آخر ایک آرٹسٹ نے ٹیچنگ کا سب سے بڑا پرائز جیتا تو جیتا کیسے؟ تو روبل ناگی کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی بڑے اسکول یا کالج سے نہیں، بلکہ ممبئی کی تنگ گلیوں سے۔ اور یہ سفر صرف رنگوں کا نہیں تھا، یہ امید اور ایک بڑی تبدیلی کا سفر تھا۔ اور ہاں، یہ کوئی راتوں رات ملنے والی کامیابی بالکل نہیں تھی۔ ان کا سفر دیکھیں تو 2012 میں پینٹ دھراوی پروجیکٹ سے شروع ہوتا ہے، پھر 2018 میں مثال ممبئی کے نام سے یہ کام اور پھیلتا ہے، اور آخرکار 2026 میں جا کر اسے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ عام طور پر جب ہم کچی آبادیوں یا سلمز کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا خیال آتا ہے؟ اندھیری، گندی، شاید خطرناک جگہیں۔ لیکن روبل ناگی نے وہاں کچھ اور ہی دیکھا۔ انہوں نے وہاں خوش باش لوگ دیکھے، ایسے لوگ جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھے، جو شام کو مل بیٹھ کر گاتے تھے، ناچتے تھے۔ اور ان کے کام کا اثر کتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ وہاں کے ایک رہنے والے کی اس بات سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم مہمانوں کو گھر بلانے سے ہچکچاتے تھے، لیکن اب ہمیں اپنے گھروں پر فخر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہاں آئیں۔ تو یہ صرف دیواروں پر رنگ کرنا نہیں تھا، یہ تو لوگوں کی زندگیوں میں ان کے اعتماد میں رنگ بھرنے جیسا تھا۔ لیکن جلد ہی روبل کو احساس ہوا کہ صرف دیواریں خوبصورت بنا دینا ہی کافی نہیں ہے، اصل تبدیلی کے لیے کچھ اور بھی چاہیے تھا۔ اور یہیں سے ان کا پروجیکٹ ایک عام پینٹنگ مہم سے نکل کر ایک مکمل تعلیمی ماڈل بننے جا رہا تھا۔ ان کو یہ بات جلد ہی سمجھ آ گئی کہ پائیدار تبدیلی صرف خوبصورتی سے نہیں آتی، ایک صاف ستھرے خوبصورت ماحول کے ساتھ ساتھ لوگوں کو علم اور ہنر کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے بدل سکیں۔ اور اسی سوچ سے جنم ہوا ان کے سب سے انقلابی آئیڈیا کا، سیکھنے کی جیتی جاگتی دیواریں۔ مطلب انہوں نے کچی آبادیوں کی ان بے جان دیواروں کو صرف رنگین نہیں کیا، بلکہ انہیں کھلے آسمان تلے چلتے پھرتے کلاس رومز میں بدل دیا۔ کیا زبردست آئیڈیا تھا یہ! اور یہ دیواریں صرف آرٹ کے نمونے نہیں تھیں، یہ تو ایک پورا کا پورا آؤٹ ڈور نصاب تھیں۔ ان پر حروف تہجی سکھائے جا رہے تھے، حساب کے سوال تھے، سائنس، تاریخ، صفائی ستھرائی کے بارے میں معلومات، غرضی کا سب کچھ۔ یہ تعلیم کو چار دیواری سے نکال کر سیدھا لوگوں کی دہلیز پر لانے کا ایک انقلابی طریقہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب کا اثر کیا ہوا؟ چلیں اب ذرا نمبرز پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ اعداد و شمار خود اپنی کہانی سناتے ہیں۔ سب سے پہلے 1.5 لاکھ سے زیادہ گھر جنہیں صرف پینٹ نہیں کیا گیا بلکہ ان کی مرمت بھی کی گئی۔ یہ گھر اب صرف گھر نہیں تھے، یہ امید کے نئے مراکز بن چکے تھے۔ پھر 800 سے زیادہ لرننگ سینٹرز، یہ وہ جگہیں تھیں جو اسکول نہ جانے والے بچوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانے کی طرح تھیں۔ اور اب سب سے بڑا، سب سے اہم نمبر، 10 لاکھ سے زیادہ بچے
جی ہاں، 1 ملین سے زیادہ بچوں کو واپس فارمل ایجوکیشن سسٹم میں لایا گیا۔ یہ ایک پوری نسل کی زندگی بدلنے کے برابر ہے۔ اور نتائج وہ تو حیران کر دینے والے تھے۔ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہونے والے بچوں کی شرح میں 50% سے بھی زیادہ کی کمی آئی۔ جو بچے اسکول میں تھے وہ اب وہاں ٹکنے لگے، اور سب سے بڑی بات، پوری کی پوری کمیونٹی اس تعلیمی عمل کا حصہ بن گئی۔ یہ صرف کچھ بچوں کو پڑھانا نہیں تھا، یہ پورے ماحول کو بدلنے جیسا تھا۔ تو یہ جو انعام ملا ہے یہ صرف پچھلی کامیابیوں کا جشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو مستقبل کے لیے ایک نئی شروعات ہے۔ تو اب روبل ناگی کا اس انعام کی رقم کے ساتھ آگے کا کیا پلان ہے؟ ان کا پلان بہت واضح اور بہت بڑا ہے۔ اس $10 لاکھ کی انعامی رقم سے وہ ایک اسکلنگ انسٹیٹیوٹ بنائیں گی، ایک ایسا ادارہ جو لاکھوں نوجوانوں کو مفت میں ووکیشنل اور ڈیجیٹل سکلز سکھائے گا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ روبل ناگی خود کہتی ہیں کہ یہ انعام مجھے اور آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے تاکہ میں مزید بچوں تک پہنچ سکوں، رکاوٹوں کو توڑ سکوں اور یہ یقینی بنا سکوں کہ ہر بچہ کامیاب ہو، چاہے اس کے حالات کیسے بھی ہوں۔ ان کے اپنے الفاظ میں ان کے عزم کی پوری کہانی چھپی ہے۔ تو روبل ناگی کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی طاقتور سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک کچی آبادی کی عام سی نظر انداز کی بھی دیوار ایک کلاس روم بن سکتی ہے، تو پھر اور کیا کچھ ممکن ہے؟ ہمارے ارد گرد ایسی اور کون سی ناممکن چیزیں ہیں جنہیں ہم تھوڑی سی تخلیقی سوچ اور ہمت سے ممکن بنا سکتے ہیں؟